بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستو، اسلام کا تیسرا رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے بعد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد دوسرا فرض ہے نماز، جس کا بیان پچھلے ہفتوں میں آپ کے سامنے آیا، اور تیسرا رکن ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اور نماز کا قرآن کریم میں بہت سی آیات میں، تقریباً 80 آیات میں نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جس طرح نماز پڑھنا ہر مسلمان بالغ اور عاقل پر فرض ہے، اسی طرح صاحب نصاب پر، جو نصاب کا مالک ہو، اس پر زکوٰۃ بھی اسی طرح فرض ہے۔ نماز اور زکوٰۃ دونوں کے فرض ہونے میں کوئی فرق اور امتیاز نہیں۔ جو لوگ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں، یعنی نماز تو پابندی سے پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور شریعت کے منشا اور مقصد کے خلاف کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں پاکیزگی کے، پاکیزہ کرنے کے، یعنی زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے مالوں کو پاکیزہ کر دیتے ہیں، پاک پوتر صاف ستھرا کر دیتے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے پہلے وہ مال پاکیزہ نہیں ہوتا، مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد وہ مال پاکیزہ بن جاتا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں، یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، نماز، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، اور تقریباً سارے مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن کچھ مسلمان اپنے مال کی پابندی سے اور حساب لگا کر زکوٰۃ نہیں دیتے۔ زکوٰۃ حساب لگا کر ایک ایک پیسے کی دینی چاہیے۔ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ مالدار مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، غریب پر نہیں۔ مالدار پر فرض ہوتی ہے، غریب پر نہیں، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو۔ عورتوں پر بھی ہوتی ہے، ان کے پاس مال ہے، مردوں پر بھی ہوتی ہے۔ مالدار کون ہے؟ ہماری اصطلاح میں تو مالدار اسے کہتے ہیں جس کے پاس اپنا مکان ہو، اپنا کارخانہ ہو، کوئی جائیداد زمین بھی ہو اور لاکھوں روپے کا مالک ہو۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ اسے کہتے ہیں جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے،
یا صرف 52.5 تولے چاندی ہے، یا اتنا پیسہ ہے جس میں 52.5 تولے چاندی آ جائے۔ سونا بہت مہنگا ہے، سونے کا نصاب بہت مہنگا ہے، 7.5 تولے سونا، اور عام مسلمانوں کے پاس اتنا سونا نہیں ہوتا۔ تو اگر سونا 7.5 تولے ہے تو وہ نصاب کا مالک ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور ہر وقت نہیں، 1 سال مال پر گزر جائے۔ مثلا آج فروری کا مہینہ چل رہا ہے، آج 21 تاریخ ہے، تو آج سے آپ کے پاس مال آ گیا، تو جب مال پر 1 سال گزر جائے گا اور 1 سال میں اتنا مال رہے، سال گزرنے کے بعد بھی جتنا نصاب کے لیے ضروری ہے، اگر پورے سال میں اتنا مال آپ کے پاس رہا تو شریعت کی نگاہ میں آپ مالدار ہیں، اور اب آپ کو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا تھوڑا سا سونا تھوڑی سی چاندی ہے، مثلا 1 تولے سونا ہے اور 10-20 تولہ چاندی ہے، تو دونوں کا حساب لگائے، دونوں کے پیسوں کا، کہ اتنے پیسوں میں 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے۔ اگر آ سکتی ہے تو بھی آپ نصاب کے مالک ہیں، آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ یا آپ کے پاس تھوڑا چاندی ہے اور تھوڑا سونا ہے اور کچھ مال بھی ہے، سونا اور چاندی ملا کر نصاب نہیں بنتا، جو نقد پیسے ان کو ملا کر بن جائے تو بھی آپ نصاب کے مالک ہیں۔ یا آپ کے پاس سونا چاندی بالکل نہیں ہے، نقد ہے، سونا چاندی بالکل نہیں ہے، نقد ہے، اور اتنے پیسے ہیں کہ 52.5 تولے چاندی جتنے پیسوں میں آ جائے، کتنے ہوتے ہیں؟ 40-50 ہزار روپے ہوتے ہوں گے، یا اس سے کچھ زیادہ ہوتے ہوں گے، جتنے بھی آج کا زکوٰۃ، چونکہ چاندی کے اور سونے کے پیسے گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، تو 52.5 تولے چاندی جتنے پیسے میں آ جائے، اتنے پیسے اس کے پاس اپنی ضروریات سے فارغ ہیں، فاضل ہیں، کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، مکان کرایہ دار ہے تو کرایہ کی ضرورت، بچوں کے کپڑے لتے، سب سے فارغ ہونے کے بعد اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ نصاب کے مالک ہو گئے، تو سال گزرنے کے بعد آپ کے اوپر مال کا 40واں حصہ دینا فرض ہے۔ کتنا حصہ؟ 40واں، یعنی 40 روپے میں 1 روپیہ، 40 روپے میں 1 روپیہ ہوتا ہے، 40 روپے میں 1 روپیہ اور 100 روپے میں 2.5 روپیہ۔ اسی اعتبار سے آپ کے پاس لاکھ ہیں، 2 لاکھ ہیں، 10 لاکھ ہیں، کروڑ ہیں، آپ 40واں حصہ نکال لیجئے، یہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے ہر سال اپنے مال میں سے، اور اگر آپ ادا نہیں کریں گے تو خدا کے ہاں گنہگار ہوں گے، اور سخت گنہگار ہوں گے۔ بلکہ بہت سے علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز تو پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ دیتا نہیں، بہت سے بخیل زکوٰۃ نہیں دیتے لیکن نمازی پکے ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اس لیے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے، اس کی نماز بھی قبول نہیں، چونکہ دونوں عبادتوں میں اتنا ربط ہے، اتنا تعلق ہے، اور اتنی اہمیت ہے دونوں کی برابر، کہ اللہ تعالیٰ نے خود 80 سے زیادہ مقامات پر زکوٰۃ اور نماز کا ایک ساتھ بیان فرمایا ہے، جہاں نماز کا حکم ہے وہاں زکوٰۃ کا بھی حکم ہے۔ تو اگر کوئی شخص نماز تو پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کے ان دونوں حکموں میں فرق کر رہا ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں زکوٰۃ کو فرض مانتا ہی نہیں ہوں، زکوٰۃ کو فرض مانتا ہی نہیں ہوں، تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے اور کہتے ہیں میاں ہم نہیں مانتے زکوٰۃ کیا چیز ہے۔ جیسے نماز اللہ کا فرض ہے اور نماز کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، اس طرح زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا اور اسلام سے اس کا تعلق نہیں رہے گا۔ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو گناہ ہے، اور انکار کر دیتا ہے تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایمان سے باہر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج کل معاشرے میں
80%, 85% ایسے مسلمان ہیں جو نصاب کے مالک ہیں اور ان کے مال میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور بہت سے مسلمان زکوٰۃ دیتے بھی ہیں، اور کچھ مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتے، اور کچھ مسلمان وہ ہیں جو زکوٰۃ تو دیتے ہیں لیکن حساب لگا کر نہیں دیتے۔ ایک ایک پیسہ حساب کا زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اگر 1 روپیہ بھی زکوٰۃ کا آپ کے مال میں رہ گیا تو بقیہ مال کو تباہ کر دے گا، بقیہ مال کو تباہ کر دے گا۔ اور حدیث میں یہ مضمون ہے کہ جس مال میں زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے وہ زکوٰۃ والا مال بقیہ مال کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور زکوٰۃ نکل جاتی ہے تو یہ مال پاکیزہ بن جاتا ہے، مال حلال ہو جاتا ہے اور نہایت برکت والا مال بن جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرماتے ہیں اور اس میں بڑھوتری عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کا ہر مسلمان کو یقین کرنا چاہیے، اور ہر مسلمان کو تجربہ بھی کرنا چاہیے، اور بہت سے مسلمانوں کو تجربہ ہے جو زکوٰۃ دیتے۔ اس سال آپ زکوٰۃ دینا شروع کریں، مثلا رمضان میں شروع کرتے، رمضان میں دیتے ہیں عام طور پر، مان لو 15 رمضان کو آپ نے زکوٰۃ دی، تو آپ حساب لگائیے آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، نقد کتنا ہے، سونا کتنا ہے، چاندی کتنا ہے، تجارت کا سامان ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ وہ سارے پیسے لگا کے آپ لگائیے، مثلا آپ کے اوپر 5 لاکھ روپے آپ کے پاس ہیں، اور 5 لاکھ روپے کی آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ اب آئندہ سال جب وہ وقت آئے تو دیکھیے یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اضافہ فرمائے گا، اور پھر 5 لاکھ کی نہیں بلکہ 8 کی 10 لاکھ کی آپ زکوٰۃ دیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد اگلے سال اور زکوٰۃ بڑھے گی، پیسے بڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، اس سے پیسہ گھٹتا ہے، اور زکوٰۃ کو اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، اس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ہمیں تو دیکھتا ہے کہ سود سے پیسہ بڑھ رہا ہے، اور سود کا کاروبار بھی آج کل بہت مسلمانوں میں چل رہا ہے، اور مرد بھی کر رہے ہیں، عورتیں بھی کر رہی ہیں، گھر گھروں میں سود کے پیسے دیے جا رہے ہیں۔ یہ سود ایسی لعنت ہے کہ جس گھر میں گھس جائے گی اس کو تباہ و برباد کر دے گی، اس کے مال کو خراب کر دے گی، اور مال کے ساتھ اس کا مزاج بھی خراب ہو جائے گا۔ سود ہو، جوا ہو، سٹا ہو، یہاں دیوبند میں دھڑا بھی بہت لگایا جاتا ہے۔ دھڑا تو سمجھتے ہوں گے نا، یہی سنا ہم نے، تو ہمارے تو سٹا کہتے ہیں اسے، اور یہاں ہم پڑھنے کے زمانے میں سنتے تھے، بڑے بڑے ڈاڑی والے دھڑا لگاتے تھے، 10 روپے کا، 20 روپے کا، 40 روپے کا، 100 روپے کا، اور یہاں تک کہ ایک درزی تھا ہمارا، اب بھی ہے، وہ مرنے کے قریب ہے، اتنا بوڑھا ہو گیا، بیمار ہو گیا، وہ مستقل دھڑا لگاتا تھا اور مجھ سے کبھی کبھی نمبر معلوم کرتا تھا۔ یہ کتنی جہالت کی بات ہے۔ ارے اپنے محنت کا کھاؤ، حلال روزی کھاؤ، تم خود بھی کھا رہے ہو غلط مال، اور بچوں کے لیے بھی غلط مال جمع کر رہے ہو۔ اور دیکھو سود کا کاروبار کرنے والے سارے لوگ کبھی پھولتے پھلتے نہیں، اور دھڑے والے بھی کبھی پھولتے پھلتے نہیں، وہ زندگی پر دھڑا لگاتے رہتا ہے اس امید پر کہ اب آئے گا، اب آئے گا، اب آئے گا، یہاں تک کہ بہت سے لوگ کلاش اور خالی ہو جاتے ہیں، مال ختم ہو جاتا ہے، جائیداد بک جاتی ہیں۔ اور ہمارے یہاں تو ایک صاحب نے اپنی بیوی کو ہی دھڑے میں لگا دیا تھا، بلند شہر کا قصہ ہے، اور ہم نے اس عورت کو دیکھا، وہ آخر تک ایک صاحب کے نکاح میں رہی، اب انتقال ہو گیا، ان کے شوہر کا بھی، بیوی کا بھی، تو بیوی کو بھی ہار گئے۔ اور عرب میں بھی ایسے سٹا کھیلتے تھے لوگ، بیوی بچوں کو لگا دیا کرتے تھے، تو یہ بھی حرام ہے بالکل، اس سے باز آنا چاہیے۔ اور اسی طرح سود بھی حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زکوٰۃ اور صدقے کا مال بڑھتا ہے اور سود کا مال گھٹتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں سود سے مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ سے گھٹتا ہے؟ دیکھو بڑھنا اور گھٹنا ایسے ہے، مثال سمجھو، ایک آدمی 60 سال کا ہے اور وہ بالکل صحت مند ہے، وقت پر کھانا کھاتا ہے،
وقت پر استنجا کرتا ہے، وقت پر اٹھتا ہے، وقت پر سوتا ہے، کوئی بیماری اور کوئی روگ اس کے جسم میں نہیں ہے، لیکن اس کا وزن کتنا ہے؟ 65 کلو 70 کلو ہے، جو عام ہونا چاہیے 60 سال کی عمر میں۔ اور ایک آدمی کو دیکھا آپ نے کہ اس کی عمر ابھی 40 سال ہی ہے، لیکن اسے بیماریاں ہو گئیں، جگر خراب، گردے خراب، پھیپھڑے خراب، دل کی بیماری، اور جسم پہ ورم آ گیا اور سوج کے اتنا موٹا ہو گیا۔ وزن تولا اس کا تو معلوم ہوا کہ 80-90 کلو ہو گیا، 100 کلو ہو گیا، 100 سے زیادہ ہو گیا۔ تو بتاؤ یہ 60 سال کی عمر میں جو 65-70 کلو کا آدمی ہے، یہ صحت مند ہے، یا یہ 40 سال کی عمر میں 100 کلو کا پھول کر ہو گیا، یہ صحت مند ہے؟ بتاؤ نا۔ 60 سال والا جس کا وزن 65-70 کلو ہے، وقت پر کھاتا ہے، وقت پر پیتا ہے، آرام کرتا ہے، کوئی بیماری نہیں، وہ صحت مند ہے یا یہ صحت مند ہے؟ بظاہر کوئی جاہل کہے گا صاحب وہ تو 100 کلو کا ہے، وہ زیادہ موٹا ہے۔ عقل مند کہے گا کہ یہ جو 60 سال کی عمر والا 65-70 کلو کا ہے اور یہ پھولا ہوا نہیں ہے، یہ صحت مند ہے، اس کی صحت اچھی ہے، اور اس پر یہ ورم ہے جو صحت نہیں ہے بلکہ بیماری کی علامت ہے۔ بالکل اسی طرح جو صدقے کا مال کھا کر جمع کر کے پھل پھول رہے ہیں، بلڈنگیں بنا رہے ہیں، کاریں گاڑیاں دوڑ رہی ہیں، کارخانے چل رہے ہیں، چاروں طرف مال و دولت کی ریل پیل ہے، ان کا مال اس بیمار کی طرح ہے جس کے جسم پر ورم ہے، ابھی دم نکلے گا سارا ورم ختم ہو جائے گا، وہیں پہنچ جائے گا۔ تو یہ سود والا ہے۔ اور جس کو جو صحت مند ہے وہ ہے جو مال کو زکوٰۃ دیتا ہے، تو بظاہر زکوٰۃ دے کر اس کے پیسے کم ہو رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں مال زکوٰۃ دینے سے بڑھتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقوں کو بڑھاتے ہیں اور سود کے مال کو گھٹاتے ہیں۔ اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مضمون کو سمیٹیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر صاحب نصاب پر ایک سال مال پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور مال کا 40واں حصہ اس کو زکوٰۃ دینا ہے، اور اگر نہیں زکوٰۃ دے گا تو اللہ کے نزدیک گناہگار ہوگا۔ کتنا گناہگار ہوگا؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ جو لوگ مال کے ساتھ بخل کرتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے اس کی، جو لوگ مال کو جمع کرتے ہیں اور اس کو خرچ نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں اس میں، یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر نہیں ہے، وہ اس کو بہتر اور اچھا خیال نہ کریں، بل ہوا شر لہم، بلکہ انتہائی برا ہے ان کے لیے۔ اور کتنا برا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مال کا توق بنا کر اور ایک ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں اس کی تشریح ہے، فرمایا کہ اس مال کو انتہائی خطرناک قسم کا اژدہا بنا دیا جائے گا، سانپ، گنجا، جس کے سر پر بال نہیں ہوں گے، جس سانپ کے اندر زہر زیادہ ہوتا ہے اس کے سر کے بال ختم ہو جاتے ہیں، تو گنجا سانپ بنا دیا جائے گا، اور وہ خطرناک قسم کا اژدہا اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ گلے میں لپٹ جائے گا، اور گلے میں لپٹ کر اس کے دونوں جبڑے پکڑے گا اور اس کو کاٹے گا اور ڈسے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، تیرا وہ خزانہ ہوں جس کو تو نے دنیا میں جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ نہیں دی تھی، لہذا اب تو مزہ چک، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ تمہارے اس مال جمع کرنے کا اور زکوٰۃ نہ دینے کا وبال ہے، عذاب ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے، لہذا تم اس عذاب کو چکھو۔ خطرناک قسم کا سانپ، یہاں گھر میں معمولی سانپ نکل آئے، چاہے زہریلا بھی نہ ہو، تو بچے بڑے سارے ڈر جاتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ سانپ کاٹ بھی لے آپ کو، اور بچے بھی مار دیتے ہیں اس کو، لیکن سارے ڈر جاتے ہیں۔
اور وہاں وہ سانپ حدیث میں فرمایا اتنا خطرناک ہے، اور وہ آپ کے گلے میں لپٹا ہوا ہے اور آپ کے جبڑے پکڑ کے آپ کو کاٹ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے میں تمہارا مال تمہارا خزانہ ہوں۔ کتنا دردناک منظر ہے۔ ایک آیت میں فرمایا الذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ فرماتے ہیں جو لوگ اپنے مال اور دولت کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ فرماتے ہیں ان کو دردناک قسم کے عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ اور یہ دردناک عذاب کب ہوگا؟ یوم یحمی علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ قیامت کے دن ان کو دردناک عذاب ہوگا، اور وہ قیامت کا دن وہ ہے جس دن اس سارے مال کو آگ میں تپایا جائے گا، جہنم کی آگ میں اس کے پتھرے بنائے جائیں گے، اور اس کو جہنم کی آگ میں دہکایا جائے گا، اور جہنم کی آگ میں دہکانے کے بعد اس سے اس کی پیشانی پر داغ لگایا جائے گا، اس کے پہلوؤں پر دائیں بائیں داغا جائے گا، اس کی پیٹھ پر داغا جائے گا، اور اس کے بعد میں یوں کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جس کو تو نے دنیا میں جمع کیا، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، لیکن اگر زکوٰۃ ادا کر لی آپ نے مال کی تو پھر یہ مال پاکیزہ اور پاک صاف ہے، اور پھر اس کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، اور یہ پھر گناہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ دے دی گئی وہ یہ مال نہیں جس کی بنا پر عذاب ہوتا ہے۔ یہاں پہلوؤں کو داغ لگانے کا، داغنے کا، ان کو تپانے کا ذکر ہے۔ 4 پہلو، پیشانی، دائیں پہلو، بائیں پہلو اور پیچھے پیٹھ۔ اس لیے کہ انسان جب زکوٰۃ مانگنے والا، کوئی امداد چاہنے والا آتا ہے تو ان چاروں اعضاء سے ہی ناگواری کا اظہار کرتا ہے۔ دیکھا آپ نے رمضان کا وقت آ گیا، ایک صاحب کالا بیگ لے کے چلے آ رہے ہیں۔ چندہ کرنے والے کالا بیگ رکھتے ہیں، اس میں ایک رسید بھی رکھتے ہیں۔ تو رمضان میں جو لوگ پیسے نہیں خرچ کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کو کالا بیگ انتہائی خراب لگتا ہے۔ دیکھا بھئی آ گئے، دکان پہ چڑھے ہی تھے تو منہ بگاڑ کر کہتا کیسے آئے؟ اس نے بیچارے نے رسید رکھ دی، مدرسے کے لیے چندہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو سب سے پہلے اس کے پیشانی پر بل آتے ہیں اور ناگواری کا اظہار کرتا ہے، ایسا ہی ہوتا نہیں؟ اور اگر پیسے دینے ہوتے ہیں تو خوش ہو جاتا ہے، بھئی اللہ نے زکوٰۃ وصول کرنے والا میرے پاس بھیج دیا، مجھے چاہیے تھا خود اپنی زکوٰۃ لے کر جاؤں غریبوں کے پاس، مدرسوں میں لے کر جاؤں، لیکن اللہ نے میرے پاس بھیج دیا، خوش ہوتا ہے وہ۔ اور نہ دینے والے کی پیشانی پر بل پڑتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جب نہیں دینا ہوتا ہے تو ادھر کو گھومتا ہے۔ اب بیچارہ زکوٰۃ وصول کرنے والا بھی اتنا ڈھیٹ تھا، وہ ادھر بیگ لے کے ادھر کو آ گیا، جب ادھر آیا تو وہ پھر ادھر کو ہو گیا۔ وہ چندہ کرنے والا بڑا پکا تھا، وہ پھر ادھر کو آ گیا، تو وہ پھر پیٹ پھیر کے بھاگتا ہے۔ ظاہر بات ہے چندہ کرنے والا بیگ لے کر اس کے پیچھے تو نہیں بھاگے گا، وہ چلا جائے گا۔ تو ان چاروں جسم کے حصوں کو داغا جائے گا جن کو مانگنے والے کو دیکھ کر جن کے ذریعے سے وہ ناگواری کا اظہار کرتا تھا اور ان پہلوؤں کو پھیرتا تھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس مال سے ان چاروں پہلوؤں کو داغیں گے۔ اس کے زکوٰۃ ادا کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کے معنی پاکیزہ ہونے کے۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاکیزہ بن جاتا ہے، اور بقیہ مال زکوٰۃ دینے کی وجہ سے پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ اصل میں مال کا میل ہے، یہ مال کا میل ہے، اور میل کسی چیز میں جب رہتا ہے تو وہ ساری چیز کو خراب کر دیتا ہے۔ دیکھو بالکل ایسا سمجھو آپ نے گھر میں کھانا بنایا، ایک دیگ میں شاندار بریانی قورمہ بہت اچھا بنایا، اور اس میں تھوڑا سا
دو چار مٹھی کوڑا کٹ کٹ اٹھا کے ڈال دیا، تھوڑی سی غلاظت ڈال دی، تو یہ مال کھانے پینے کے لائق رہا یا خراب ہو گیا؟ خراب ہو گیا۔ بالکل زکوٰۃ بھی مال کا میل ہے، اسے باہر کرو گے تو بقیہ مال صاف ہوگا، اور باہر نہیں کرو گے تو یہ میل اسی میں رہے گا، بقیہ مال کو بھی ہڑپ کر جائے گا۔ بقیہ مال کے خراب ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ مالدار آدمی زکوٰۃ دیتا ہی نہیں، تو زکوٰۃ کا پیسہ بھی اس میں رہا، وہ مال بقیہ خراب ہو گیا، اور ایک صورت اور ہے، وہ یہ ہے کہ مال مانگنے والا باقاعدہ مالدار ہے، نصاب کا مالک ہے، اس کے پاس سونا چاندی پیسے ہیں، لیکن پھر بھی مانگنے کی عادت ہے۔ جیسے دیکھا ہوگا آپ نے، دیوبند میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، سب جگہ ہوتے ہیں، یہاں بھی ہیں، اچھے خاصے گھر کے اعتبار سے ہیں، لیکن مانگنے کی عادت ہوتی ہے، اور عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی عورت بیوہ ہے تو بیوہ ہونے کے نام پر خوب مانگتی ہے لوگوں سے۔ اگر بیوہ عورت کے پاس سونا چاندی پیسہ روپیہ ہے اور وہ خود نصاب کی مالک ہے تو اسے آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوگی، اور اسے مانگنا بھی حرام ہے۔ تو جو صاحب نصاب ہے پھر بھی لوگوں سے زکوٰۃ کا مال مانگتا ہے تو یہ زکوٰۃ کا مال اس کے سارے مال کو بھی برباد کر دے گا۔ زکوٰۃ حساب لگا کر ادا کریں آپ۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، جمعہ کے دن نماز میں گئے، نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد میں، کسی مسجد میں، اور جیب میں 10-20 روپے ادھر ڈال دیے کھلے ہوئے، 10-20 روپے ادھر ڈال لیے، اور فقیروں کو بانٹنا شروع کر دیا، اور اپنے گمان میں سمجھا زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ ایسے آدمی کو دیں جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، جو زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی شخص مستحق ہے تو اس کو دینا زیادہ ثواب ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا، ان کے ساتھ آسان اور سلوک کرنے کا، اچھا سلوک کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو اگر کوئی رشتہ داروں میں ہے، چاہے سگا بھائی ہو، سگے بھائی کو ایک بھائی زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھائی بہن کو، بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، اور دور کے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن جن سے پیدا ہوا ہے، جن سے پیدا ہوا ہے، جیسے باپ، دادا، پردادا، لکڑ دادا، ماں، نانی، پرنانی، ان سے پیدا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں اصول، جن سے ہی پیدا ہوا ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے فروع، یعنی جو اس سے پیدا ہوئے ہیں، مثلاً باپ کا بیٹا، پوتا، پرپوتا، نیچے تک، نواسا، پرنواسا، اور نیچے تک، ان کو جن سے پیدا ہوا ہے اور جو اس سے پیدا ہوئے ہیں، اس کی اصل اور اس کی فرع، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بقیہ اور لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ہاں اگر سید ہے، کوئی پکا سید ہے ایمانداری کا، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دیں گے آپ، اس لیے کہ سید کا درجہ بڑا ہوا ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہے، اس لیے زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ پھر کیا دیں گے؟ اگر کوئی سید کمزور ہے، غریب ہے، تو اس کو آپ نفل صدقہ، ہدیہ دیں گے، آپ ہدیہ دیں گے، آپ ہدیہ اس کو دے سکتے ہیں۔ دیکھو صدقے کی دو صورتیں ہیں، صدقہ واجبہ جسے زکوٰۃ صدقہ واجبہ ہے، یا رمضان میں آپ ادا کرتے ہیں صدقہ فطر عید کے دن، یہ صدقے وہ ہیں جو واجب ہیں، انہیں آپ غریب ہی کو دیں گے جو مستحق ہے۔ اور صدقہ نافلہ ہوتا ہے، ویسے ہی اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں یا کسی کو ہدیہ دے رہے ہیں، یہ نفلی صدقہ ہوتا ہے۔ نفلی صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، سید ہیں اس کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی مالدار ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں، آپ کا کوئی خاص رشتہ دار ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور صدقہ نافلہ بھی مسلمانوں کو ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ واجبہ زکوٰۃ تو آپ سال میں ایک مرتبہ دیں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی اپنے مال کو اللہ کے لیے صدقہ کرنا چاہیے۔ بہت سے علماء نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے، ایک تجربہ بیان کیا ہے اپنا، کہ ہر مسلمان کو اپنے مال میں سے، آمدنی میں سے 5واں حصہ نکال دینا چاہیے اللہ کے لیے۔ زکوٰۃ تو سال میں ایک مرتبہ نکالتے ہیں، 40واں حصہ ہر مہینے یا 10 دن میں، 20 دن میں پیسے آئے، ان پیسوں میں سے حساب لگا کر 5%، 100 میں 5 روپے اللہ کے لیے نکال دو۔ یہ صدقہ نفل ہے۔ ایک لفافہ بنا لو اپنے پاس،
جب بھی آپ کو کچھ آمدنی ہوئی 10,000 5,000 موبائل سے حساب لگاؤ، 5% لفافے میں ڈال دیا۔ اب یہ پیسے آپ کسی دوست کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی دوست آ گیا، عالم آ گیا، اس کے ساتھ کوئی بچہ، اس کو بھی دے سکتے ہیں، کسی طالب علم کو بھی دے سکتے ہیں، اپنے سگے رشتہ دار کو بھی دے سکتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کی خدمت بھی اس میں سے کر سکتے ہیں، ماں باپ کی خدمت بھی کر سکتے ہیں۔ امام صاحب کو دینے کو جی چاہا ان کو بھی دے سکتے ہیں، مؤذن صاحب کو دینے کو جی چاہا ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہاں ہمارے دیوبند میں مؤذن امام صاحب کو یا دینداروں کو ہدیہ دینے کا رواج زیادہ نہیں ہے، سمجھے نہیں؟ یہاں بہت کم رواج ہے، چونکہ یہاں کثرت ہے مولویوں کی، ڈھیر مولوی ہیں۔ آج امام صاحب چلے جائیں 25 آ جائیں گے، انہیں بیچاروں کو کھانا کھلا دو 2 وقت، رہنے کا کمرہ دے دو، اچھے سے اچھے امام چھانٹ لو۔ لیکن جہاں علماء کی قلت ہے اور کم ہیں، وہاں قدر ہے لوگوں کو، وہ ایک ایک امام کا انتخاب کرتے ہیں اور تنخواہیں بڑی سے بڑی رکھتے ہیں، سہولیات دیتے ہیں، مکان بھی ہے، اور اگر کرایہ کا مکان ہے تو اس کا کرایہ بھی ہے، امام صاحب کا پوری فیملی کا آنے جانے کا خرچ بھی ہے، ان کے کپڑے لتوں کا بھی انتظام ہے۔ امام صاحب کے کمرے میں دیکھو فریج کی ضرورت ہے، فریج ایک صاحب لے آئے، ایک صاحب واشنگ مشین لے آئے، ایک صاحب کچھ اور لے آئے، یعنی امام کو اپنی جیب سے خرچ نہیں کرنا پڑتا، اور ضروریات کی ساری چیزیں ان کے تعلق والے اور مقتدی بھر دیتے ہیں۔ اور یہاں کیا رواج ہے، امام صاحب کے پاس جاؤ تو چائے بھی نہیں پلاتے، امام صاحب تو بڑے کنجوس ہیں، چائے پلا دی، کہنے لگے نمکین نہیں، بسکٹ نہیں تھے بازار میں کیا؟ اور اگر بسکٹ نمکین رکھ دیے، کہنے لگے پہلے بھی آئے تھے یہ والے بسکٹ کھلائے تھے، اب بھی یہی کھلا دیے، ارے جلیبی نہیں تھی بازار میں کیا؟ لیکن آپ سوچئے آپ کتنی دفعہ جلیبی ان کے گھر لے کر گئے، کتنی دفعہ فروٹ لے کر گئے، کتنی مرتبہ ان کی ضروریات کا خیال کیا۔ تو یہ جو صدقہ ہے، یہ نفلی صدقہ آپ جمع کر رہے ہیں 5% یا جی چاہے 10%، اس سے آپ سب کی خدمت کیجئے، محلے والوں کی بھی خدمت کیجئے، آپ کے یہاں قرآن شریف پڑھانے والا آتا ہے اس کی خدمت کیجئے، آپ کے یہاں انگلش پڑھانے کے لیے ماسٹر آتا ہے اس کی خدمت کیجئے، وہ بھی تو علم دے رہا ہے، اور وہ ایسا علم دے رہا ہے کہ اس پر آپ کو زیادہ یقین ہے، جو قرآن شریف پڑھا رہا ہے اس پر زیادہ یقین نہیں ہے۔ چنانچہ انگلش کے ٹیوشن کو آپ 5,000 روپے خرچ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے بچیوں کو جو نورانی قاعدہ پڑھانا آتا ہے اسے آپ 200 روپے بھی مشکل سے دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بڑی کوتاہی ہے، ہم دیندار ہیں لیکن جھانک کر دیکھیں تو ہمارا دین ایسے ہی ہے، بٹ ڈھول کا پھول، حقیقت میں دین نہیں ہے۔ اللہ کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ ہر مسلمان میں ہر وقت ہو تو ایک تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے جو سال میں صرف 1 مرتبہ، اور بقیہ خرچ کرنا ہے وہ صدقہ نافلہ ہے، باپ بیٹے پر خرچ کرتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، شوہر بیوی کو کھلاتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، بیوی شوہر کی خدمت کرتی ہے اگر مالدار ہے یہ بھی صدقہ ہے، بھائی بھائی کو کھلاتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، اور کوئی کسی کی دعوت کرتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، اور یہ صدقے نافلہ ہیں، ان میں سب کو آپ دے سکتے ہیں۔ تو اپنے مال کا 5واں حصہ جب بھی آپ کے پاس پیسے ہیں نکال کر رکھ دیجئے، اس پیسوں میں سے اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کیجئے، کوئی نیک آدمی آ گیا اس کی خدمت کیجئے، رشتہ داروں پر خدمت کیجئے، تو یہ زکوٰۃ بھی ادا کریں اور مال اس طرح بھی نکالیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے مال میں ایسی برکت ہوگی جو انشاءاللہ آپ مہینے 2 مہینے میں نہیں تو سال میں ضرور محسوس کر لیں گے۔ ایک صاحب تھے، حرم میں رہتے تھے، ان کی تنخواہ بہت کم تھی، انہوں نے ایک عالم سے ذکر کیا کہ میری تنخواہ بہت کم ہے، میری بیوی بچوں کا کام نہیں چلتا اور اس کے علاوہ میرا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، میں کیسے بچوں کو پالوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی مال کا 5% حصہ نکال کے اللہ کے لیے خرچ کرو۔ تو اس بیچارے نے کہا کہ میری تو ضرورت پوری نہیں ہوتی تنخواہ میں، یہ 5% اور نکلوا رہے ہیں، پھر کیسے کام چلے گا؟ اس نے گھر جا کے بیوی سے ذکر کیا، میں ایک مولانا ملے تھے، انہوں نے کہا اپنے مال کا 5واں حصہ نکال کر اللہ کے لیے صدقہ کرو۔ تو بیوی ہوشیار تھی، اس نے کہا کہ جہاں اتنی پریشانیاں ہیں، تھوڑی پریشانی اور ہم برداشت کر لیں گے، آپ 5% اپنی تنخواہ میں سے اللہ کے لیے نکال دیا کریں۔ اس نے نکالنا شروع کیا، سال بھر نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے وہ جاب ختم ہوئی، اس سے اچھی جگہ جاب مل گئی، دوگنے اور تیگنے پیسے ملنے لگے۔ اب اس نے اس کا جو 5% تھا وہ اور بڑھ گیا، پہلے 200-400 روپے نکلتے تھے، اب ہزاروں روپے نکلنے لگے، اور دوسرے سال کے اندر اس کے مال میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ اس نے وہ نوکری بھی چھوڑ دی اور پھر تجارت شروع کر دی۔
اب کروڑوں روپے کا مالک ہو گیا، 5% اللہ کے لیے صدقہ کرنے کی وجہ سے۔ اور صدقہ کرنے سے آپ کے مال میں برکت ہوگی اور آپ کے مال فلٹر اور صاف شدہ ہو جائے گا۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے، ایک بندہ یوں کہتا ہے میری دکان میں چوری ہو گئی، چوری بھی ہو جاتی ہے نا، کبھی کہتا ہے میرا مال جل گیا، کبھی کہتا ہے میرا مال دریا میں ڈوب گیا۔ حدیث میں فرمایا کہ یہ مال اس کا وہ ہے جس کی اس نے زکوٰۃ نہیں دی تھی۔ زکوٰۃ نہ دینے کی نحوست سے کبھی مال چوری ہو جاتا ہے، کبھی مال دریا میں ڈوب جاتا ہے، کبھی مال آگ میں جل جاتا ہے، کبھی پڑوسی چوری کر کے لے آتے ہیں، کبھی ایک دم گھاٹا اور نقصان ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مال کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ مجھے دنیا میں آج تک کوئی آدمی ایسا نہیں ملا، بہت لوگوں سے پوچھا، جس نے حساب لگا کر زکوٰۃ دی ہو اور اس کا مال گھٹ گیا ہو۔ اگر ہمارا مال زکوٰۃ دینے کے بعد گھٹ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ہم زکوٰۃ ٹھیک سے ادا نہیں کرتے۔ دیکھو زکوٰۃ دینے سے اور صدقہ نکالنے سے آپ کے مال میں بھی برکت ہوگی اور آپ کی اولاد میں بھی برکت ہوگی، آپ کی اولاد میں بھی برکت ہوگی۔ اولاد کی برکت کا مطلب کیا ہے؟ ایک دم 25-30 اولاد ہو جائے، ایک دم 10-12 بیٹے ہو گئے، 5-7 لڑکیاں ہو گئی، گھر بھر گیا، یہ بھی برکت ہے۔ اصل برکت ہے اولاد ہو اور صحت مند رہے، نیک رہے، دیندار رہے، ماں باپ کی فرما بردار رہے، یہ ہے اولاد کی برکت۔ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ لیکن اولاد تو ہے لیکن سارے دن سٹا لگاتی پھرتی ہے، سارے دن دھڑا لگاتی پھرتی ہے، شراب پیتا پھرتا ہے، لوگوں سے دغا بازی دھوکے بازی کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، آئے دن فساد کے معاملات پیش آتے رہتے ہیں، تو یہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی یا آپ کے لیے مصیبت بنے گی؟ اولاد کی برکت ہوگی، آپ اللہ کے لیے مال خرچ کریں گے، آپ کے مال میں بھی برکت ہوگی اور آپ کی اولاد میں بھی برکت ہوگی۔ تو یہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے سال میں 1 مرتبہ، اور بقیہ اپنے مال کا 5واں حصہ نکالو اور اس کو خوب اپنے ضرورت مندوں میں، دوستوں میں، احباب میں، دینداروں میں خرچ کرو اللہ تعالیٰ، اور اس کا فائدہ انشاءاللہ آپ کو 2-4 مہینے میں محسوس ہو جائے گا، اور سال میں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ملے گا۔ تو میں نے کسی ایک انسان کو ایسا نہیں دیکھا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال کم ہو جاتا ہے، بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 2 سیٹ ہیں برابر، مال کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ ایک سیٹ زکوٰۃ نکالتا ہے اچھی طرح سے اور ایک بالکل نہیں نکالتا۔ چند سالوں میں جو زکوٰۃ نکالتا ہے وہ زمین سے آسمان پر پہنچ جاتا ہے، اور جو زکوٰۃ نہیں نکالتا وہ آسمان سے زمین پر آ جاتا ہے۔ کیسے؟ اس کا مال اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتا، مصیبت بن جاتا ہے۔ مال بھی ہے، مقدمے بھی ہیں، مال بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں، مال بھی ہے اور جھگڑے فساد بھی ہیں، مال بھی ہے اور دوسروں کا حق بھی کھا رہا ہے، ان کا وبال بھی ہے۔ یہ مال اس کے لیے راحت اور آسانی اور اطمینان کا سبب نہیں بنتا ہے، بلکہ بے چینی کا، بے اطمینانی کا، بے سکونی کا سبب بنتا ہے، تو یہ مال کی برکت نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ سے مال میں برکت ہوگی اور مال میں اضافہ ہوگا اور آپ کی اولاد میں بھی برکت ہوگی اور آپ کے گھر میں بھی برکت ہوگی۔ تو آج صرف اتنی ہی بات عرض کرنی تھی کہ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے، اور وہ ہر صاحب نصاب کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے اور حساب لگا کر ادا کرنا چاہیے۔ اتنے پیسے ہیں، اس کا 2.5% آپ حساب لگائیے۔ 100 روپے میں سے آپ نے 2.5 روپیہ نکال دیا تو 57.5 روپے بچتے ہیں۔ 2.5 روپیہ نکالنے سے 57.5 روپے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور 2.5 روپیہ اس میں رہنے سے 100 کے 100 خراب ہو جاتے ہیں۔ لہذا زکوٰۃ کا یہ فائدہ ہے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے، زکوٰۃ دینے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا ایک فریضہ ادا کرے گا، جیسے نماز پڑھنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، زکوٰۃ دینے سے بھی اللہ خوش ہوں گے، اور جب اللہ خوش ہوں گے تو اللہ جس سے خوش ہو گئے اس کے مال میں برکت ہونا ضروری ہے، اس کی اولاد میں برکت ہونا ضروری ہے، اور فتنوں سے بچنا ضروری ہے۔ اس لیے ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے میرے پروردگار ہم سب کو ان دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو پابندی سے نماز کے اہتمام کی توفیق عطا فرما، زکوٰۃ کے اہتمام کی توفیق عطا فرما، حساب لگا کر ایک ایک پائے کی زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں زکوٰۃ کے علاوہ بھی دی کر صدقات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان زکوٰۃ کو، نماز کو، صدقات کو محض اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔ ہمارے مالوں میں برکت عطا فرما، ہماری دکانوں میں برکت عطا فرما، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، حلال رزق عطا فرما اور حلال رزق کی برکات سے ہمیں مالا مال فرما۔ حرام روزی سے ہماری حفاظت فرما، حرام کی نحوست سے ہماری حفاظت فرما، مشتبہ مال سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جو بھائی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جسمانی بھی شفا عطا فرما، روحانی بھی شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے آپس کے جھگڑوں کو ختم فرما دے، ہمارے اختلافات کو دور فرما، آپس میں محبت پیدا فرما، آپس میں ایک دوسرے کے احترام کی توفیق عطا فرما۔ دین کے لوگ جہاں جہاں کام کر رہے ہیں، جس نوعیت سے کر رہے ہیں، یا اللہ سب کے کاموں کو قبول فرما، سب کے کاموں میں برکت نصیب فرما اور دین کے کام کرنے والوں کو ایک دوسرے کے احترام کی توفیق عطا فرما، محبت کے جذبات پیدا فرما۔ یا اللہ نفرت کے جذبات سے حفاظت فرما، حسد سے حفاظت فرما، کپٹ اور کینے سے حفاظت فرما، ایک دوسرے کی دشمنی اور اس کو نقصان پہنچانے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے ان کاموں کو قبول فرما لیجئے، کام کرنے والوں کے حوصلوں کو بلند فرمائیے۔ یا اللہ پورے عالم میں امن قائم فرمائیے، یا اللہ امن قائم فرمائیے، حرمین کی حفاظت فرمائیے، مساجد کی حفاظت فرمائیے، معابد کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یہ ہم سے امید اور تعلق رکھتے ہیں، ان سب کی ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرمائیے، سب کی حاجات کو پورا فرمائیے، سب کی مشکلوں کو حل فرمائیے۔ جتنے نمازی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کی عمر میں برکت عطا فرمائیے، سب کو صحت عطا فرمائیے، سب کے مال میں برکت عطا فرمائیے، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائیے اور گھروں میں، رزق میں، ہر چیز میں، مال و دولت میں برکت عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری دعا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لیجئے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔